الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ اس سورت کا آخری اور 7واں واقعہ ہے، اور یہ واقعہ یا ان آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعہ اس سے پہلے سورہ اعراف اور سورہ ہود میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے قبیلہ مدین کی طرف، ایک قبیلہ ہے جس کا نام مدین تھا، وہاں رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ سورہ شعراء میں اسی قبیلے کا نام اصحاب الایکہ بھی کہا گیا ہے۔ اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ مدین اور اصحاب ایکہ یہ ایک ہی قبیلہ ہے، چونکہ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی نسل سے تھا، اس لیے باپ کی نسبت سے مدین کہلایا۔ زمین جہاں یہ لوگ آباد تھے وہ زمین انتہائی قیمتی زمین تھی۔ ایکا کے معنی ہوتے ہیں جھنڈے والے، اصحاب ایکا کے معنی ہوتے ہیں جھنڈے والے۔ ایکا یہ سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں اور بنوں میں اگتی ہے۔ بڑی شاندار جگہ تھی یہ لوگ رہنے کے اعتبار سے۔ بحر قلزم کے کنارے یہ مدین والے آباد تھے، اصحاب مدین یا اصحاب ایکا، جس قوم کی طرف حضرت شعیب کو بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بحر قلزم کے کنارے آباد تھی۔ وہاں کی آب و ہوا انتہائی لطیف، سرسبز و شاداب جگہ میں اللہ نے ان کو رہنے کا موقع عطا فرمایا۔ قرآن کریم نے ان کو اصحاب ایکا اسی وجہ سے کہا کہ یہ جب کوئی آدمی ان کی بستی کو دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا کہ ان کی بستی کو سرسبز و شاداب
درختوں نے گھیر رکھا ہے۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام کو جب اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا تو آپ نے دیکھا کہ خدا کی نافرمانی اور گناہ صرف افراد میں نہیں پایا جاتا کہ چند افراد کرتے ہوں، بلکہ ساری قوم اپنی بداعمالیوں میں اس قدر سرشار ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے گناہ ہو رہا ہے، بلکہ اپنے اعمال کو فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ ان کی نافرمانیاں تو بہت تھیں، لیکن بڑی نافرمانی یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ وہ ڈنڈی مارا کرتے تھے کہ جب دینا ہوا تو کم دیا کرتے تھے، گویا کہ ان کی تجارت کے اندر کھوٹ تھا۔ جب لینا ہوتا تھا تو چاہتے تھے کہ زیادہ مل جائے، اور جب دینا ہوتا تھا تو چاہتے تھے کہ باٹ کے اندر کمی کر دی جائے، ترازو کو خراب کر دیا جائے، یہ ترازو کے اندر ڈنڈی مار دی جائے۔ یہ خرابی ان کی بڑی خرابی تھی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے آپ ان کو سمجھائیے اور ان سے کہیے کہ جب دینا ہو تو جھکتا ہوا دیا کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ ناپ تول میں کمی یہ انسان کو ہلاک کرنے والی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے زبان کا بڑا شیریں بنایا تھا۔ آپ فصیح اللسان تھے، اسی وجہ سے آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے نبی کو کوئی نہ کوئی خصوصیت سے نوازا تھا جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہوتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے زبان کے ستھرے، خطیب، فصیح اللسان، زبان بڑی شیریں ہوا کرتی تھی، وہ اس میں ماہر تھے۔ چنانچہ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو تم جو ہے لوگوں کو نقصان مت پہنچایا کرو، اور ناپ تول میں کمی کرنا یہ زمین میں فساد مچانے کے برابر ہے، لہذا زمین میں فساد مت مچایا کرو اور اس ذات سے ڈرو جس نے تم کو اور تمام اگلی مخلوقات کو پیدا کیا۔ یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھائی۔ قوم نے کیا کہا اس کو انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ آج کی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم جو ناپ تول میں بڑی کمی کیا کرتی تھی اس کو سمجھا رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جبکہ ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، میرا صلہ، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم لوگ پورا تول کر دیا کرو، ناپا پورا دیا کرو اور نقصان مت کیا کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو۔
ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، اور لوگوں کا ان کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو اور سرزمین میں فساد مت مچایا کرو۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور تمام اگلی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔